بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی بلند مرتبے پر فائز ہیں، بلکہ ان کی بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ ان خصوصیات میں ان کے علاوہ دیگر تمام کے تمام انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ان کے شریک نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نے بعض صفتیں ایسی عطا کی ہیں، بعض عظمتیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی عطا کی کہ ان کے اندر وہ بالکل یکتا ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب ان کی اولاد میں آئے۔ اللہ نے ان کے بعد جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے، وہ سب کے سب ان کی اولاد میں سے آئے، کسی اور شخص کی اولاد میں سے نہیں آئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ ہم جس وقت درود پڑھتے ہیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو ہم باقاعدہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اس درود کے لیے ہم مثال کن کی پیش کرتے ہیں، نمونہ کن کو بناتے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تیسری بات، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے کہ تم نے ہر معاملے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، سارے نبیوں رسولوں میں سے واحد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، میرے پیغمبر ساری دنیا چلے گی آپ کے پیچھے، فاتبع ملت ابراہیم، اور آپ چلیں ابراہیم کے پیچھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں سے ان کو نوازا ہے، اتنا شرف اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اس وقت انتہائی اختصار کے ساتھ ہم ایک اہم بات کو سمجھیں، اور آخر میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک حدیث بڑی ایمان افروز صحیح بخاری شریف سے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جس سے انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہمیں قدر و قیمت پتہ چلے گی
کہ آج جس دین پر ہم کھڑے ہیں اس کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے۔ تو اہمیت کی حامل بات جس کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان نے ملت ابراہیم پر چلنا ہے۔ ہر مسلمان نے ملت ابراہیم پر، اور ملت کہتے ہیں دین کو، یعنی ہر مسلمان نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنا ہے۔ اور دین زندگی کے کسی ایک لمحے کے متعلق نہیں ہوتا، دین کا تعلق سال کے کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ جو دین ہوتا ہے نا وہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک زندگی کے ہر لمحے، زندگی کے ہر منٹ، بلکہ زندگی کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ سے متعلق ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ بات بتائی کہ میرے بندو میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو، یعنی ان کے دین پر چلو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے زندگی گزاری ویسے تم زندگی گزارو۔ صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہی کی حد تک نہیں، صرف حج کے موقع پر حج کے ایام کی حد تک ہی نہیں، بلکہ زندگی پوری کی پوری۔ وگرنہ آپ دیکھ لیں کتنے حجاج کرام اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ عرفات کے میدان میں، کہ جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا، وہ وہاں بھی ملت ابراہیم کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آتے۔ دیکھیں نا، جب اندازہ نہ ہو، احساس نہ ہو، پتہ نہ ہو، پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ حج کتنا بڑا اسلام کا رکن ہے، پھر اس کا سب سے بڑا رکن عرفات میں جا کر ٹھہرنا۔ اسی طرح ہم دیکھیں مسلمانوں کو قربانی کا موقع ملتا ہے، قربانی کے موقع پر ہم بڑا اچھا جانور خریدتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم جی سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے اور آپ نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے 10 ذی الحج کو عید پڑھ کے آنے کے بعد ایک جانور یا زیادہ اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ذبح کر لینے، بس یہ سنت ابراہیمی پر عمل ہو گیا۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ صرف 10 ذی الحج کی حد تک خاص نہیں، بلکہ سمجھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، ان کی ملت پر، ان کے دین پر ہم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے اہل قرآن جن کے لیے قرآن اتارا گیا، تم سنو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی بہترین نمونہ ہیں۔ تم نے ان کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ ہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بات کہ جہاں پر اللہ نے استثناء دیکھا نا، وہ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے کہا ایک بات میں میرا ابراہیم تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ مسئلے بڑے سمجھنے والے ہیں۔ آج ان معاملات میں ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں۔ اللہ نے کہا ایک بات ہے جس میں میرا ابراہیم تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے سنو، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک۔ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہیں، بہترین، آئیڈیل، ہیرو، اسوہ، ان کو دیکھ کر تم چلو۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم تم سے بھی بری، تمہارے معبودوں سے بھی بری، ہماری تمہاری دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہماری محبت لینا چاہتے ہو، تؤمنوا باللہ وحدہ، تو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ نمونہ ہے۔ آج ہماری دوستیاں ہوتی ہیں سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، مفادات کی بنیاد پر۔ ہم نے نہیں دیکھنا کس کا عقیدہ کیا ہے، میں اس کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش ہی کر دیکھوں۔ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ ان کا اپنا والد ہے، ان کا خاندان ہے، ان کی قوم ہے، ان کا قبیلہ ہے، برادری ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے علی الاعلان کہہ دیا تمہاری ہماری دشمنی ہے، اگر اس دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، تمہاری ہماری نفرت ہے، اگر اس نفرت کو محبت میں بدلنا ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، تؤمنوا باللہ وحدہ، تم سارے اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، ہم تمہارے ساتھ دوستی بھی شروع کر دیں گے، تمہارے ساتھ محبت بھی شروع کر دیں گے۔ یہ ہے محبت اور دوستی کا معیار۔ اللہ نے کہا میرے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی نمونہ ہے، لیکن الا قول ابراہیم لأبیہ، میرے ابراہیم کی یہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، لأستغفرن لک، ابا جی میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب سورۃ التوبہ میں مل رہا ہے۔ اس لیے نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اللہ نے فرمایا کسی میرے نبی کو اور کسی مجھ پر ایمان رکھنے والے کو میری طرف سے اجازت نہیں کہ وہ کسی میرے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کے مرنے کے بعد، بھلے وہ اس کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے نا، باپ بیٹے کا تعلق کتنا زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، آزر والد ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں میرے نبی، تیرا اپنے باپ سے تعلق اپنی جگہ پر، لیکن جب اللہ آ جاتا ہے نا، اللہ کی بات آ جاتی ہے، پھر اللہ ساری دنیا کے سارے باپوں سے بڑھ کر ہے، اللہ ساری دنیا کی ساری ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ چیز نمونہ نہیں ہے۔ شرک کرنے والا شرک کی حالت میں فوت ہو گیا نا، اب اس کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ملت ابراہیم، اس کے پہلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، ان کا دین، ان کی ملت۔ اللہ نے یہی کہا، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جو کہتا ہے نا بالکل سچ کہتا ہے، صدق اللہ، اللہ کی باتیں سچی ہی سچی ہیں، اللہ کی باتیں سچی ہی سچی ہیں، اللہ کی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہوئی، اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اس میں کبھی جھوٹ نہیں آیا، شک نہیں۔ اللہ جی آپ کی سچی بات کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو۔ ملت کیا ہے جی؟ دین، اور دین کا تعلق ساری زندگی کے ساتھ ہے۔ اللہ مسلمانوں سے فرما رہا ہے مسلمانوں تم سارے کے سارے کس پر چلو؟ ملت ابراہیم پر۔ یہ تو میری آپ کی بات ہو گئی۔ آج تک آنے والے مسلمانوں کی، موجودہ مسلمانوں کی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی، ہم نے کلمہ کن کا پڑھا ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس کی اطاعت اور اتباع کرنے کی اللہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ میرے پیغمبر ابراہیم کے کیا کہنے؟ فرما بردار، یکسو، شرک کرنے والے نہیں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، وہ اللہ کے بڑے ہی فرما بردار، دنیا میں بھی نیک تھے، آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہوں گے۔ اور آگے کیا کہا؟ ثم اوحینا الیک، میرے پیغمبر ہم نے اب آپ کی طرف بھی وحی کر دی ہے، ان اتبع، کہ آپ بھی اتباع کریں، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لوگوں مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو دین دے کر بھیجا ہے نا، وہ دین حنیف ہے، وہی دین جو میرے دادا اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے، وہی دین۔ تو ان باتوں سے، ان احادیث سے اور ان آیات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ملت ابراہیم کی کتنی اہمیت ہے، اور ملت ابراہیم دین ابراہیم اور زندگی بھر کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، بڑے بڑے دنیا میں دعوے دار یہودیوں نے کہا ہم ہدایت یافتہ ہیں، عیسائی کہنے لگے نہیں نہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، عیسائیوں نے کہا عیسائی بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور یہاں تک بات ہوئی، ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا، یہودی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام بھی معاذ اللہ یہودی تھے، عیسائی کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو عیسائی تھے۔ اللہ تعالی نے پارہ نمبر 3 میں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے پارہ نمبر 1 میں ان کی ان باتوں کو ذکر کر کے باقاعدہ اللہ نے ان کو جواب دیا ہے۔ مثلا پہلے پارے میں اللہ نے کہا، یہ کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کبھی کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے ہیں یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ کبھی کہتے ہیں جنت میں تو صرف یہودی نے جانا یا عیسائی نے۔ اللہ نے سب جگہوں پر ایک جواب دیا ہے دیگر جوابات کے ساتھ۔ اللہ نے کہا نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ ان کو جواب دے دیں، جنت میں جانا ہے ہدایت یافتہ نے، اور ہدایت یافتہ وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتا ہوگا۔ اسی لیے تیسرے پارے میں تو میرے اور آپ کے رب نے کمال ہی کر دی۔ جب ان ظالموں نے کہا ابراہیم یہودی ہیں، اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا، میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا۔ عیسائی کہنے لگے نہیں عیسائی تھا۔ اگلی بات آ گئی ولا نصرانیا، میرا ابراہیم عیسائی نصرانی بھی نہیں تھا۔ مکے والے کہنے لگے اچھا وہ نہیں تھا تو پھر ہم اس کے دین پر ہیں، وہ ہمارا تھا۔ اللہ نے کہا وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم شرک کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ جی پھر تھا کیا؟ اللہ نے کہا ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا جو ابراہیم تھا نا وہ بالکل یک رخ مسلمان تھا، موحد مسلمان، ایک اللہ کی طرف توجہ کرنے والا، کہ جب اس نے اپنی ساری قوم سے کہہ دیا یا قوم انی بریء مما تشرکون،
اور میری قوم کے لوگوں میں تم سے تمہارے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا چہرہ اپنا رخ اس اللہ کے لیے سیدھا کر لیا جس اللہ نے سارے آسمان بنائے ساری زمین بنائی ہے. میں تو آسمانوں اور زمین کے رب کا ہوں، بس وہ میرا ہے میں اس کا ہوں. اسی لیے جب قوم نے اتنی بڑی آگ جلائی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی آگ آج تک جلائی نہیں گئی، پھینک دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. فرشتہ آتا ہے، کوئی حکم اللہ کے خلیل، کہا اللہ سبحانہ و تعالی کو پتہ ہے نا میرا سارا؟ جی بالکل پتہ ہے. فرمایا پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں جانوں میرا رب جانے. اور اللہ سے کہا اللہم انت واحد فی السماء، اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے اور تیری زمین پر اس بھڑکتی آگ میں تیرا خلیل اکیلا ہے. اور زبان پر یہی تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو بس میرا اللہ ہی کافی ہے، بہترین کارساز ہے. پھر اس اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آگ کو، آگ کا خالق بھی کون ہے؟ آگ کا مالک بھی کون ہے؟ آگ پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اس اللہ نے کہا یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ جلاتا تجھے انسان ہے پر حکم تجھ پر میرا چلتا ہے، میرا مہمان تیرے اندر آیا ہے، میرا دوست آیا ہے، میرا خلیل، میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا. لیکن ٹھنڈی بھی اتنی نہیں کہ اس کا جسم سلامت نہ رہے، بلکہ کہا سلامتی والی ہو جا. دیکھیں نا محبوب اور محبت، محب اور محبت، یہ ہے نظارہ. جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے. یہ ہے ملت ابراہیم. ہماری زندگی میں مصائب آئیں، آلام آئیں، تکلیفیں آئیں تو کیا کرو؟ بس اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کے بن کے رہو. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ ملت ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، اپنی قوم کو سمجھایا یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، کبھی انہوں نے کسی بیمار کو شفا دی ہو، کبھی کسی کو کوئی لقمہ کھلایا ہو، کبھی کسی کو پانی پلایا ہو، کبھی کسی کا نقصان، کوئی نفع اس کا ان کے پاس اختیار ہو؟ وہ سب گنگ. کہا بولتے کیوں نہیں، بتاؤ. کہنے لگے ابراہیم اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس بات یہ ہے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ سنو میرے پیارے بھائیو اور یہ عقیدہ بناؤ. یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ الشعراء کی آیات ہیں. اب اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہمارے ہاں قصے کہانیاں نہیں ہیں. یہ قصہ پڑھ لو، فلاں کی کہانی پڑھ لو، آسمان زمین کے قلابے میں لا دو، نہ کوئی پتے کی بات، نہ کوئی عمل کی بات، نہ کوئی عقیدے کی بات. نہیں، ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم نے جو بات کرنی ہے پوری ذمہ داری سے کرنی ہے، کیونکہ سننے والوں کا سننا بھی لکھا جا رہا ہے اور بولنے والوں کا بولنا بھی لکھا جا رہا ہے. اب رب نے کیا بتایا ہے کہ میرے ابراہیم نے کہا اچھا یہ بات ہے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنِي. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے اس وقت قوم کو کہا اچھا تمہارے یہ معبود اور تمہاری حیثیت ہی پھر تو کوئی نہیں، میرا رب بھی تو ہے نا، رب العالمین. مجھے پیدا اس نے کیا ہے، مجھے ہر معاملے میں سیدھا راستہ وہ بتاتا ہے. میں نے کھانا ہوتا ہے تو وہ مجھے کھلاتا ہے، میں نے پینا ہوتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. میں نے دنیا سے جانا ہے وہ لے کے جائے گا، میں قیامت کے دن محشر کے میدان میں اٹھ کے کھڑے ہونا ہے وہ اٹھا کے کھڑا کرے گا.
اور مجھے امید ہے میں جس پہ اتنا پکا عقیدہ رکھتا ہوں نا وہ قیامت کے دن مجھے معاف کر کے جنت میں داخل بھی فرما دے گا۔ کیا پتا چلا؟ بندہ اللہ پر اتنا پکا عقیدہ رکھ کے نا پھر یقین اور امید رکھے کہ میرا اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا ہے تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسی لیے اللہ نے جب وہ 3 باتیں کر دی نا، نہ ابراہیم یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مشرک، بلکہ یکسو مسلمان، پھر ایک اور بات بھی کہی، اللہ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، میرے ابراہیم کے ساتھ تعلق اس نبی پاک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ابراہیم کے پیروکاروں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کن کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کا۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ نے کہا بس 2 ہی جماعتیں ہوں گی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق ہوگا جنت میں جانے والا اور دوسرا فریق ہوگا جہنم میں جانے والا۔ ہر دور میں رہا ہے۔ فرعون کیا ہے جی؟ جہنمی، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ جنتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی تیسری طاقت نہیں، یا موسیٰ ہیں یا فرعون ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ جنتی، اور نمرود کیا ہے؟ جہنمی۔ 2 ہی طاقتیں ہوئی نا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ جنتی، بلکہ جنت کا دروازہ کھلوانے والے، ان کے بغیر جنت کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اور ابو جہل کیا ہے؟ جہنمی۔ اب 2 ہی چیزیں ہیں۔ اب میں اور آپ غور کریں، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چل رہے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن اسی لائن میں کھڑے ہوں گے جس لائن میں آگے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، پھر اسی لائن میں ہوں گے جس میں موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، دیگر انبیاء، اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، زندگی بھی ان کے نقش قدم پہ گزارنا پڑتی ہے، زندگی ان کے نقش قدم پر گزارنی پڑتی ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے، میں نے، آپ نے مشکل بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں جی جب بندے نے کام نہ کرنا ہو تو اس کے لیے وہ پھر مشکل ہو ہی جاتا ہے، اور اگر کرنا ہو تو بڑے بڑے مشکل کام بھی کر جاتا ہے، اور دین پر چلنا تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ ذرا سنیے ایک واقعہ صحیح بخاری شریف سے، یہ حدیث نمبر ہے 3827 اور 28۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ان زید بن عمرو بن نفیل، ایک آدمی تھا زید بن عمرو بن نفیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ابھی شروع نہیں ہوا، آپ سے پہلے کا زمانہ جاہلیت، اس میں یہ بندہ تھا زید بن عمرو بن نفیل۔ زید نام ہے ان کا، والد کا نام عمر، دادا کا نام نفیل۔ سردار آدمی تھا، چودھری، مالدار آدمی، امیر آدمی تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ قسمت بدلے، ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، شرک ہو رہا ہے، یہودیت کا توتی بولتا ہے، عیسائیت کہیں پائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ زید بن عمرو بن نفیل جو ہے نا، خرج الی الشام، یہ مکہ سے نکلا اور شام چلا گیا۔ کس مقصد کے لیے گیا؟ دین سچا تلاش کرنے کے لیے، سچا دین تلاش کرنے کے لیے مکہ سے نکلا، شام چلا گیا۔ اب جب شام پہنچا نا، یسأل عن الدین، اس نے لوگوں سے دین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، یار مجھے بھی تو بتاؤ کس راہ پہ چلنا چاہیے، مکے میں ہر طرف جہالت دیکھ رہا ہوں، عرب میں جہالت ہی جہالت ہے، اپنی پیدا ہونے والی بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، شرک ہو رہا ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے، اپنے ہاتھ سے بت بنا کر ان کو پوجا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس دین کی۔ چنانچہ اس نے دین کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو جب بندہ سوال شروع کرتا ہے نا تو اللہ جوابوں کی صورت میں ہدایت کا رستہ بھی کھول دیتا ہے۔ تو اس نے سوال شروع کر دیے،
وَيَتْبَعُهُ، اور اس نے اس شام کے اندر پائے جانے والے دین کے پیروکاروں کے بارے میں پوچھا. بھئی شام میں کون سا دین ہے بھئی؟ مکے میں تو شرک والا ہے، وہاں تو مشرک ہیں، تو یہاں پر کون سا دین ہے؟ کس دین کے پیروکار ہیں یہاں پر؟ چنانچہ ہوا یہ فَلَقِيَ عَالِمًا مِّنَ الْيَهُودِ، لوگوں نے اس کو بتایا یہاں پر یہودیت ہے. اس نے کہا اچھا میری کسی یہودی عالم سے ملاقات کرواؤ، کسی یہودی عالم سے. یہ ابھی اسلام نہیں شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں ہوا، یہ بندہ مسلمان نہیں، زمانہ جاہلیت کا ہے. اس کو بھی اتنی سینس ہے، عقل ہے کہ مسئلہ جو پوچھنا ہے کسی عالم سے ہی پوچھنا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ شام میں تو ہر طرف یہودی چلو کسی سے بھی پوچھ لیں. اس حدیث کے اندر بڑے سبق موجود ہیں، لیکن اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. آپ سمجھ لیجئے، اس نے کہا یہودی عالم سے ملاقات کرواؤ. لوگوں نے اس کی ملاقات کروائی، یہ یہودی عالم سے ملا اور مل کر فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ، اس یہودی عالم سے اس نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا. جناب ذرا اپنے دین کا تعارف تو کروائیں، آپ کس دین پر چل رہے ہیں، آپ کا دین کیا ہے؟ اس کی جناب کوئی تعریف، اس کا تعارف وہ مجھے بتائیں. چنانچہ اس نے بتایا فقال، اب وہ زید بن عمر بولا، یہ سردار، یہ امیر آدمی، اس نے کہا انی لعلی ان ادین دینکم. اس نے کہا تیری باتیں بڑی اچھی ہیں، مجھے ان باتوں کو سن کر میرا دل کرتا ہے میں بھی تمہارا دین قبول کر لوں، میرا دل کرتا ہے میں بھی تمہارا دین قبول کر لوں. لو جی فاخبرنی، اب مجھے بتا کہ کیسے دین تمہارا قبول کرنا ہے. اس کے سوال کے جواب میں فقال، یہودی کہنے لگا لا تکونوا علی دیننا، لا تکونوا علی دیننا، تو ہمارے دین پر آ ہی نہیں سکتا، تو ہمارا دین قبول نہیں کر سکتا حتی تأخذ بنصیبک من غضب اللہ، جب تک تو پہلے اس بات کا عزم نہ کرے اللہ کا غضب جو تجھ پر تیرے حصے کا ہوگا نا تو اس کو لے گا. کیونکہ ہمارے اوپر ہوا ہے اللہ کا غضب، تو نے یہودی بننا ہے آجا بن جا، پر تجھے پہلے یہ سوچنا ہوگا یہودی بن کر تو نے اپنے نصیب کا اللہ کا غضب لینا ہوگا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی اللہ کا غضب؟ قال زید، زید کہنے لگا ما افر الا من غضب اللہ، عرب سے نکلا ہوں، مکے سے نکلا ہوں، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہوا بھاگ کر یہاں آیا ہوں. اب یہاں پر بھی اللہ کا غضب ہی ملنا ہے تو پھر مجھے تمہارا دین قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی میں وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں، شرک ہو رہا ہے، بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، کوئی عزت نہیں ہے ایک دوسرے کی، معمولی بات پر جنگیں لڑائیاں، تو یہ اللہ کے غضب والی باتیں ہیں. میں اللہ کے غضب سے دوڑ کر فرار ہو کر تو یہاں آیا ہوں، اگر مجھے یہاں اللہ کا غضب ہی ملنا ہے تو سنو ولا احمل من غضب اللہ شیئا ابدا، میں اللہ کا غضب کبھی بھی نہیں لے سکتا. وانا استطیع، اور میرے اندر اس کی طاقت کہاں سے؟ میں انسان ناکارہ گناہگار اور اللہ کا غضب ہو مجھ پر. دیکھو میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلمان نہیں ہے ابھی، یہ زمانہ جاہلیت کا ایک سردار ہے، لیکن اس کو اللہ کے غضب سے کتنا ڈر لگتا ہے. مجھ میں طاقت نہیں ہے میں اللہ کے غضب کا سامنا کر سکوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اللہ کا غضب پالوں. اور یہودیوں یہ تم ہو جو اللہ کا غضب لیے پھرتے ہو. تو کہا میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. اچھا چل فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَىٰ غَيْرِهِ، مجھے کوئی اور راستہ بتا، پھر مجھے کوئی اور دین بتا جس پر میں چلوں اور چل کر اللہ کے غضب سے بچ جاؤں. لو جی سنیے حق بیان، سبحان اللہ. قال، وہ یہودی کہنے لگا ما اعلمه الا ان تكون حنیفا، مجھے بس اس بات کا پتا ہے کہ تو حنیف بن جا. کیا بن جا؟ کیا بن جا؟
حنیف کون کہہ رہا ہے؟ یہودی عالم شام کا. یہ صحیح بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں حدیث, متن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے. یہودی عالم کہنے لگا ما اعلمہ الا ان تکون حنیفا, مجھے بس ایک بات کا پتہ ہے, اگر تو نے اللہ کے غضب سے بچنا ہے نا تو کیا بن جا؟ حنیف. حنیف کیا ہے؟ قال زید, زید سردار چودھری کہنے لگا ومل حنیف, حنیف کیا ہے؟ یہ تو پہلی بار بات سنی ہے. حنیف یہودی سنا ہے, عیسائی سنا ہے, دیگر صحابی وغیرہ سنے, یہ تو کیا کہہ رہا ہے حنیف بن جا؟ حنیف کیا ہوتا ہے؟ سنو میرے پیارے بھائیو, قالا یہودی عالم کہنے لگا دین ابراہیم لم یکن یہودیا ولا نصرانیا ولا یعبد الا اللہ, تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا شروع کر دے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ بس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دیے بغیر نہ رہ سکے. یہودی انبیاء کے قاتل, لیکن اللہ کے نبی ابراہیم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے, یہ یہودیوں کا عالم کہہ رہا ہے, نہ عیسائی تھے, بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. لہٰذا تو نہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا شروع کر دے. لو جی ہوا یہ, اس نے یہ بات سنی نا تو فخرج زید, یہ زید وہاں سے نکلا. اب وہاں سے نکل کر پھر تلاش کر رہا ہے کہاں جاؤں, کہاں سے ڈھونڈوں, آج ملت ابراہیمی کا بندہ مکے میں عرب میں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. چنانچہ فلقی عالما من النصارى, وہ ایک عیسائی عالم سے ملا. فذکر مثلہ, اس سے بھی اسی طرح کہا اپنا دین بتاؤ, تعارف کرواؤ. اس نے بتایا تو کہنے لگا انی لعلی ان اکون علی دینکم ان ادین دینکم, میرا دل کرتا ہے میں تمہارا دین قبول کر لوں. اس نے کہا لا تکونو, ایسا نہیں ہو سکتا, حتی تأخذ من نصیبک من لعنت اللہ, تو جب تک اللہ کی لعنت اپنے نصیب کی نہ لے لے تو عیسائی نہیں بن سکتا. ہمارے اوپر ہوئی ہے لعنت, اللہ نے کی ہے لعنت, لہٰذا اگر اللہ کی لعنت لینے کا پروگرام ہے نا تو پھر عیسائی بن جا. وہ کہنے لگا ما افرو الا من لعنت اللہ, او مکے سے نکلا ہوں, مارا مارا پھر رہا ہوں, اللہ کی لعنت سے تو بچنا چاہتا ہوں. تمہارا دین قبول کر کے میں ملعون بن جاؤں, لعنتی تو کیا ہوگا؟ چلو تمہارا دین نہیں اس قابل تو مجھے بتاؤ کچھ اور. اس نے کہا تو حنیف بن جا. اس نے بھی یہی کہا حنیف بن جا. اس نے کہا حنیف کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھی سیم وہی بات کی. اس نے کہا حنیف جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, جو اس پر چلتا ہے اس کو حنیف کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی, بلکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. لو جی اب دونوں عالموں سے بات ہوئی, اس کے بعد یہ بندہ چل پڑا. فلما برزا, اب یہ آ گیا مکے. اب دلچسپ بات ہے, ذرا سنیے. یہ بات ہمیں پتہ چل گئی, نہ یہودیت نہ عیسائیت, بلکہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ دین ابراہیم. اور دین ابراہیم کیا ہے؟ دین ابراہیم وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اسلام. وہ کیا ہے؟ اسلام. مبارک ہو مسلمانوں, آج تمہارا دین وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. لو جی یہ بندہ نکلا وہاں سے اور آ گیا مکے. فلما برزا, جب یہ وہاں آیا نا, رفع یدئی, اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کھڑے ہو کر علی الاعلان کہنے لگا اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم, اے اللہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں. پتہ کوئی نہیں ہے اس بیچارے کو ابھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے, نہ اس نے ان کے صحیفے پڑھے ہیں, نہ اس کو ابھی ان کا تعارف ہوا ہے. لیکن یہودی اور عیسائی دونوں کے عالموں سے پوچھا تو ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی طرف, اور کیا کہنے لگا؟
اللہم انی اشہد علی دین ابراہیم، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں، میں ابراہیم کے دین پر ہوں۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے زمانہ جاہلیت میں جو خوش نصیب لوگ ملت ابراہیم پر تھے نا، اور انشاءاللہ ان کی نجات ہوگی، ان میں ایک یہ زید بن عمر بن نفیل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب یہ مکے آ گیا، مکے آ کر نا سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ کی ہمشیرہ ہیں، سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہیں، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رأیت زید بن عمر بن نفیل قائما مسندا ظہرہ الی الکعبہ، کہتی ہیں ایک دن نا میں نکلی کعبہ کی طرف، گھر سے نکلی بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف، تو وہاں میں نے جا کے کیا دیکھا، زید بن عمر بن نفیل ٹیک لگا کے نا کعبے کی دیوار کے ساتھ، پیٹھ لگی ہوئی ہے کعبے کی دیوار کے ساتھ اور کھڑا ہوا ہے۔ سرزمین کون سی ہے؟ مکے کی۔ گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ۔ اور یہاں پر کھڑا کون ہے؟ جو بیچارہ شام سے ہو آیا ہے، یہودی علماء سے مل چکا ہے، عیسائی علماء سے مل چکا ہے، اور یہ کہہ چکا اللہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ اب یہ کھڑا ہوا ہے بیت اللہ، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنی کمر لگا کر، کعبہ کے ساتھ کمر لگائی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں وہاں پر اپنے سینے لگانا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ لو جی اس نے کہا، قال یقول، کہنے لگا، یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگو، اے قریش کے خاندان جتنے بھی ہیں سارے سنو، واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری، میرے علاوہ پورے مکہ میں کوئی بھی بندہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے، بس میں ہی ہوں، میں سن آیا ہوں اور میں نے گواہی دے دی ہے، تمہارا دین چھوڑ چھاڑ دیا ہے، تم سارے کے سارے جو دعوے کرتے ہو نا ابراہیم ہمارا ہے، ہم ابراہیم کے ہیں، سنو تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ اور سنو، وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْعُودَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَن يَقْتُلَ ابْنَتَهُ لَا تَقْتُلْهَا، اس نے اعلان کر دیا او مکے والو، آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہے سردار چودھری، اور اعلان کیا کر رہے ہیں، آج کے بعد تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ دیکھو میرے عزیزو، انقلاب پیدا کرنا ہو تو ایک بندہ ہی کر دیتا ہے۔ اس نے ایک رسم کے خاتمے کا ارادہ کر لیا، اس نے کہا سن لو لوگو، آج میں سے کوئی، آج کے بعد کوئی بندہ تم میں سے مجھے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہوا نظر نہ آئے، خبردار اگر کسی نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، انا اکفی کہا مؤنتہا، میں اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ کسی کے گھر میں مکے میں اگر بچی پیدا ہو جائے نا، اس سے نہیں رکھی جاتی گھر میں، زید بن عمر کو دے دے، زید بن عمر اس کی بچی کی کفالت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بندے کھڑے کرتا ہے۔ اس نے کہا بیٹی تمہاری ہوگی، پرورش زید کے گھر میں پائے گی۔ اور پھر اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِيهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مُؤْنَتَهَا، بچی جب بڑی ہو جائے گی، بچی کے باپ کو اختیار ہے، چاہے تو اپنی بیٹی لے جائے، جوان کر کے پال کے دے دوں گا بیٹی، اور اگر پھر بھی دل نہ مانے بیٹی لے جانے کو تو زید کے گھر میں پلتی رہے گی، زید اس کی پرورش کرتا ہی رہے گا۔ غور کیجئے گا ذرا، اس کو ابھی دین کی باتوں کی کوئی اتنی سمجھ نہیں ہے، کوئی اس کو لمبی چوڑی باتوں کا پتہ نہیں ہے، ایک بات پر اس نے فوکس کر لیا کہ اب میں نے معاشرے میں زندہ درگور ہوتی ہوئی بچیوں کو میں نے اپنے جیتے جی زندہ درگور نہیں ہونے دینا۔
آج بھی تو بچیاں زندہ درگور ہوتی ہیں نا جی، جنتے ہیں ماں باپ بدبخت اور بد نصیب اور پھینک جاتے ہیں کوڑے کے ڈھیر پر، وہاں سے بچے ملتے ہیں۔ یہ مسلم معاشرہ ہے؟ یہ سنت ابراہیم پر عمل کرنے والا معاشرہ ہے؟ ان میں تو اتنی بھی غیرت نہیں ہے کلمہ پڑھ کر جتنی غیرت زید بن عمر میں تھی کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ زمانہ پایا نہ ان کا کلمہ پڑھا۔ اور آج اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر کہ جس نے کہا تھا جس کی 3 بچیاں ہوں، 2 ہوں، 1 ہو، 3 بہنیں ہوں، 2 بہنیں ہوں، 1 بہن ہو، ان کی اچھی کفالت کریں، دینی تربیت کریں، ان کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے اپنا فرض ادا کرے۔ آپ نے فرمایا تھا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ تو دیکھو اس حدیث مبارکہ میں بڑے سبق ہیں۔ سمجھنے والا سبق جو میں نے بتایا، یہودیوں نے کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائیوں نے کہا عیسائی نہیں تھے، وہ تو بالکل سیدھے یکسو چلنے والے مسلمان تھے، اور ہمارا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، یہی میسج ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں صرف قربانی کے موقع پر نہیں، صرف حج کے موقع پر نہیں، صرف 10 ذی الحج کو نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے ہر مہینے کا ہر دن، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دین ابراہیم کے مطابق چلتے ہوئے زندگی گزارو، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام عقیدہ کیسا تھا، عمل کیسا تھا، معاملات کیسے تھے، پبلک ڈیلنگ کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تو کیسے کرتے تھے۔ اس کے مطابق جب چلتے چلے جائیں گے نا تو دنیا کے اندر ملت ابراہیم پر چلیں گے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز قطار ابراہیم میں کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، اس قطار میں کہ جس قطار میں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہ ہے پیغام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس کو قبول کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر کے اندر اسلام کا بول بالا ہو ہمارے ذریعے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اسلام کی بدولت عزت نصیب فرمائے، اور اسلام کو اللہ ہماری بدولت عزت نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی اس قریب میں ہی عید الاضحیٰ کو امت مسلمہ کے لیے واقعتاً عید الاضحیٰ بنا دے۔ اللہ آئی ہوئی مصیبتوں، بلاؤں، وباؤں ان کو ٹال دے، اور ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔